نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے اس پروگرام میں ہم نے پچھلی مرتبہ سورۃ الحدید کی 16 آیات کا ترجمہ مکمل کر لیا تھا۔ آپ کی طرف سے ہمیں بڑے حوصلہ افزا خطوط اور ای میلز موصول ہو رہے ہیں، بڑی تعداد میں آپ کی طرف سے سوالات کے جوابات بھی موصول ہو رہے ہیں، اور ان سوالات کی چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن فہمی کے حوالے سے ہمارے ذوق و شوق کو برقرار رکھے، بلکہ اس میں اور اضافہ فرمائے، اور قرآن مجید کو روز قیامت ہم سب کے حق میں حجت بنائے۔ آئیے آج ہم آیت نمبر 17 سے ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے آیت نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها اعلموا مادہ ہے عین لام اور میم، اور ہے یہ آپ لغت میں جا کے دیکھیں گے تو یہ ہوگا باب سمع سے، اور سمع سے یہ اصل میں امر کا صیغہ ہے، اور امر میں بھی جمع کا صیغہ ہے۔ اعلموا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم فعل امر بناتے ہیں مضارع میں حاضر کے صیغوں سے، تو مضارع میں جو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہوتا ہے وہ باب سمع سے وہ ہوگا سمع یسمعو، تو وہ ہوتا ہے تسمعون۔ اب ہمارا مادہ ہے عین لام اور میم، تو ہم سین میم عین کی جگہ اس مادے کو پلیس کریں گے، تو سین کی جگہ عین، میم کی جگہ لام، اور عین کی جگہ یہ میم، تو یہ ہو جائے گا تعلمون۔ اب فعل امر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ علامت مضارع ہٹا کر اور ہم حمزہ لگاتے ہیں اور آخر سے نون گرا دیتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا علامت مضارع تا ہٹائی، حمزہ لگایا، اور آخر سے ہم نے نون گرا دیا۔ حمزہ پر حرکت کے لیے ہم دیکھتے ہیں لام کلمے کو، اگر لام کلمے پر پیش ہو تو حمزہ پر پیش آتی ہے، ورنہ زیر آتی ہے، تو یہ یہاں زیر ہو جائے گی اعلموا۔ عین لام میم باب سمع، اس کے ویسے معنی ہوتے ہیں علم یعلم کا مطلب جاننا، اور اعلموا امر ہے جان لو، اعلموا جان لو، ان اللہ، انا یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، انا، انا، لاکنہ، لعلہ، لیتا، تو انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک یا کہ۔ ہم اس سے اچھی طرح سے واقف ہیں، اذان میں آپ بار بار سنتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اعلموا ان اللہ، یہ حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو نسب دیتے ہیں، اس لیے اللہ پر حالت نسب ہے۔ اعلموا ان اللہ، جان لو کہ اللہ، یا جان لو بے شک اللہ، یحیی الارض، یحیی الارض، اس کا مادہ ہے ہا یا، اور یہ لفیف ہے، لفیف مقرون ہے۔ لفیف وہ مادہ ہوتا ہے، وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کے مادے میں حرف علت 2 مرتبہ آئے، اور اگر حرف علت ایک ساتھ ہو تو اسے ہم کہتے ہیں لفیف مقرون۔ اور یہ علامت مضارع پر پیش بتا رہی ہے کہ یہ باب افعال ہے۔
باب تفعیل اور باب مفعلہ میں بھی علامت مضارع پر پیش ہوتی ہے، لیکن باب تفعیل میں تشدید نظر آتی ہے اور باب مفعلہ میں ایک الف ہوتا ہے۔ یہ باب افعال ہے۔ باب افعال میں مضارع کا پہلا صیغہ ہوتا ہے یفعلو، یفعلو، تو یہاں پر آپ ہا یا جب پلیس کریں گے تو یہ ہو جائے گا یہ یو، یہ یو، اور یہ یا اس پر پیش ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، یہ یا ساکن ہو جائے گی۔ اس سے پہلے بھی ایسی مثالیں آئی ہیں کہ جب یا پر پیش ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہ یا ساکن ہو جاتی، یہ ہو جائے گا یحیی۔ تو یہاں پر بھی یہ اصل میں ہے یحیی۔ یحیی، البتہ پڑھتے ہوئے یا جا کے ملے گا کس سے؟ اس ال کے لام سے، تو ہو جائے گا یحیل، یحیل ارض۔ باب افعال میں ہا یا اس مادے سے مفہوم بنتا ہے زندہ کرنا۔ تو جان لو کہ اللہ زندہ کرتا ہے الارض، زمین کو۔ زمین الارض مفعول ہے، اس لیے حالت نصب میں ہے۔ جان لو کہ اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو بعد موتہا۔ بعد یہ ظرف ہے، قبل، بعد، فوق، تحت، یہ سب ظرف ہیں اور ان پر عام طور پر حالت نصب آتی ہے۔ موتہا، موتہا یہ مرکب اضافی، موت مضاف، ہا کی ضمیر زمین کے لیے ہے۔ موتہا، اس کی موت کے بعد۔ جان لو کہ اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد۔ جیسے زمین بالکل ویران پڑی ہوتی ہے، بارش آتی ہے، بارش کی وجہ سے زمین میں سبزہ اگتا ہے، گویا وہ مردہ زمین بارش کے آنے کی وجہ سے زندہ ہو گئی۔ تو جان لو کہ اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد۔ آگے فرمایا قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ قد کا جو لفظ ہے یہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے کسی بھی ماضی کو ماضی قریب کے مفہوم میں لانے کے لیے، جیسے ذہبا وہ گیا، قد ذہبا وہ گیا ہے، اور یا پھر قد کی وجہ سے ایک تاکید کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ وہی مفہوم پیدا کر رہا ہے قد۔ اور بینا یہ مادہ ہے با، یا اور نون، تشدید بتا رہی ہے کہ یہ باب تفعیل ہے۔ باب تفعیل میں ماضی کا آخری صیغہ ہے جمع متکلم کا۔ باب تفعیل میں ماضی کا آخری صیغہ اصل میں ہوتا ہے فعلنا۔ آپ یہاں پہ مادہ رکھیے با، یا اور نون، تو یہ فا کی جگہ با، عین کی جگہ یا اور لام کی جگہ نون، تو یہ ہو جائے گا بینا، بینا۔ یہ دو نون ایک ساتھ آ گئے، ان کو ملا کے لکھ دیں گے اور یہ ہو جائے گا بینا۔ دو نون ہو گئے لہذا نون پر تشدید آ گئی۔
اس کا مطلب ہوتا ہے واضح کرنا. بینا یبینو تبیین، تبییناً باب تفعیل واضح کرنا. قد بینا ہم نے تو واضح کر دی ہیں، تاکید کا اسلوب ہے. کس وجہ سے؟ قد کی وجہ سے. قد بینا جمع متکلم کا صیغہ ہے ہم نے، اللہ فرما رہا ہے ہم نے واضح کر دی ہیں. اصل میں تھا لکم، لام کا مطلب لیے اور کم کا مطلب تمہارے، لکم تمہارے لیے. لیکن جب بھی کم کو آگے ملاتے ہیں تو میم پر کیا دیتے ہیں؟ پیش. تو ملانے کے لیے پیش آئی ہے. ہم نے تو واضح کر دی ہیں تمہارے لیے الآیات. آیتن، آیتن کہتے ہیں ایک آیت کو، اور اس کی جمع آیاتن، آیاتن، آیاتن جمع سالم مونس. تو یہ جمع ہے. ہم نے تو واضح کر دی ہیں تمہارے لیے آیات. کیوں واضح کر دی ہیں؟ لعلکم، لعل جو ہے یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے. لعل، لعل، انا، انا، لعل، لیتا، لاکنہ، کأنہ، یہ 6 حروف ہوتے ہیں جو مشبہ بالفعل میں سے ہوتے ہیں. یہ فعل اسم پر فعل پر براہ راست نہیں آتے، درمیان میں متعلقہ ضمیر دینی پڑتی ہے. یہ چونکہ آگے صیغہ مضارع کا جمع مذکر حاضر کا آ رہا ہے، اس لیے درمیان میں جمع مذکر حاضر ہی کی ضمیر ہے. ضمیر مرفوع مجرورہ یا ضمیر متصلہ. لعلکم، تاکہ تم، تاکہ تم، تاقلون، تاقلون مادہ ہے عین قاف لام. لغت میں جائیں گے تو لکھا ہوا ہوگا باب ضربا. ضربا یضربو سے اقلا یاقلو، ضربا یضربو اقلا یاقلو. علامت مضارع تا ہے اور یہ نون آخر میں بتا رہا ہے کہ یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. تضربونا کے وزن پر تاقلونا، غور کرنا، اپنی عقل کو استعمال کرنا. تو یہ آیات صرف اس لیے نازل نہیں ہوئی کہ ہم ان کو پڑھ کر صرف ثواب لے لیں. بلا شبہ آیات کے پڑھنے سے ثواب بھی ملے گا، لیکن اصل میں آیات اللہ نے اس لیے واضح کی ہیں تاکہ ان کو سمجھا جائے، ان پہ تدبر کیا جائے، ان پہ غور کیا جائے، ان کو سمجھ کر ان پر عمل کیا جائے. تو قد بینا ہم نے تو واضح کر دی ہیں لکم الآیات تمہارے لیے آیات. کیوں؟ لعلکم، تاکہ تم، تاقلونا تم غور و فکر کرو، تم سوچو، تم ان پر تدبر کرو، ان آیات میں جو بھی سبق ہے وہ سبق حاصل کرو. جان لو کہ اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد. ہم نے تو واضح کر دی ہیں تمہارے لیے آیات تاکہ تم غور و فکر کرو. اس کے بعد آیت نمبر 18 میں ہے ان المصدقین والمصدقات، ان المصدقین والمصدقات. انا حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے اور یہ اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں، اس لیے آگے یہ حالت نصب میں ہے جمع. مصدقن واحد ہے، مصدقن، مصدقن واحد ہے اور اس کی جمع سالم ہوگی مصدقون، مصدقین، مصدقین. تو یہ حالت نصب میں ہے، مصدقون نہیں آیا، مصدقین. کیوں؟ انا کی وجہ سے یہ حالت نصب میں ہے. ان المصدقین. اب آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پر 2 تشدید آ رہی ہیں.
اور یہ دو تشدید اس سے پہلے ہم نے نہیں پڑھی، باب تفعیل ہو یا باب تفاعل ہو، ان دونوں میں تشدید آتی ہے، لیکن ایک آتی ہے، یہاں پر دو تشدیدیں ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کے لیے ہمیں آج ایک اور قاعدہ سمجھنا ہوگا، ہم مخرج حروف کا۔ ہم مخرج حروف کون سے ہوتے ہیں؟ نوٹ کر لیجئے۔ ویسے کتاب کے آخر میں، جو دوسرا ایڈیشن کتاب کا، اس کے آخر میں یہ حروف دیے ہوئے ہیں، سا، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یہ 10 حروف ہیں جنہیں کہا جاتا ہے ہم مخرج حروف۔ اگر یہ باب تفاعل میں آ جائیں یا باب تفاعل میں آ جائیں فا کلمے کی جگہ کسی مادے میں یہ فا کلمے کی جگہ ہوں، اور اگر باب تفاعل یا تفاعل کا مسئلہ ہو تو باب تفاعل یا تفاعل کی تا اسی حرف میں بدل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، ہمارے پاس ایک مادہ ہے صاد، دال اور قاف۔ اب یہاں پہ فا کلمے کی جگہ صاد ہے، اور صاد اس لسٹ میں شامل ہے۔ یہ فا کلمے کی جگہ آنا ضروری ہے، فا کلمے کی جگہ صاد ہے۔ اب آپ اس سے باب تفاعل کا مضارع کا صیغہ بنائیے، تو باب تفاعل میں مضارع کا صیغہ ہوتا ہے تفعلا، یتا، فعلو، تفعلا یتفعلو، تو یہ بنے گا یتا صدقو، یتصدقو۔ تو یہ بھی ٹھیک ہے، بعض اوقات اس کو اسی صورت میں لکھتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اس باب تفاعل کی تا کو اسی حرف میں بدل دیتے ہیں، تو اس صورت میں بن جائے گا یسا صدقو، تا بدل گئی سواد ہی میں۔ جب دو سواد جمع ہو گئی اب تو ان کا ادغام کر کے اسے کر دیں گے یس صدقو۔ اب جب آپ نے اسم الفاعل بنانا ہوگا، اسم الفاعل کے لیے علامت مضارع پر ہوتی ہے، علامت مضارع ہٹا کر میم لگاتے ہیں پیش والی، اور عین کلمے پر دیتے ہیں زیر، اور لام کلمے پر دے دیتے ہیں تنوین۔ تو یہ ہو جائے گا اسم الفاعل مصدقن، لام کلمے پر ہم نے زیر دے دی، آخر میں تنوین اور میم پیش والی۔ یتصدقو سے اگر ہم بنائیں گے تو یہ بنے گا متصدقن۔ قرآن مجید میں دونوں استعمال ہوئے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں ان المتصدقین والمتصدقات، اور یہاں پر آ رہا ہے مصدقن سے مصدقین، دونوں صحیح ہیں، قرآن پاک میں دونوں استعمال ہوئے۔ تو ان المصدقین، بے شک صدقہ کرنے والے مرد، والمصدقات، یہ اسی سے جمع سالم مؤنث ہے۔ مصدقن اس کی واحد مؤنث ہوگی مصدقتن، اور اس کی جمع بنے گی مصدقاتن، مصدقاتن، مصدقاتن۔ تو بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی خواتین، صدقہ کرنے والی عورتیں۔ محترم ناظرین، آج ہم نے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 17 پڑھی اور آیت نمبر 18 کا بھی آغاز کر دیا۔ آیت نمبر 17 میں بڑی اہم بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالی مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، لہٰذا اگر خدا نہ خواستہ، جیسے کہ آیت 16 میں آیا تھا کہ بعض اوقات غفلت سے دل سخت ہو جاتے ہیں،
تو اگر خدا نخواستہ ہمارے بھی دل سخت ہو گئے اور ہم بھی دین کے لیے قربانی دینے کی طرف آمادہ نہیں ہیں تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح سے دل کی زمین بھی زندہ ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں محبوب شے کو قربان کرنے سے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے۔ اسی مال خرچ کرنے کا ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 18 میں۔ جتنا زیادہ اللہ کی راہ میں ہم مال خرچ کریں گے، دل سے دنیا کی محبت نکلے گی اور اس دل میں اللہ کی محبت داخل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نہ صرف قرآن حکیم کا فہم عطا فرمائے بلکہ اس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 48 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ پہلا سوال ہے، یوہ کا مادہ ہے ہا یا اور یہ ڈیش ہے۔ اے لفیف، بی مثال، سی مضاعف۔ دوسرا سوال، بینا کا مادہ ہے ڈیش۔ اے با یا الف، بی با یا نون، سی با نون الف۔ تیسرا سوال، لعل ڈیش ہے۔ اے ظرف، بی ناصب مضارع، سی حرف مشبہ بالفعل۔ چوتھا سوال، المصدقین باب ڈیش سے ہے۔ اے تفعل، بی تفعیل، سی تفاعل۔ محترم ناظرین، سوالات ایک بار پھر سماعت فرمائیے۔ پہلا سوال ہے، یوہ کا مادہ ہے ہا یا اور یہ ڈیش ہے۔ اے لفیف، بی مثال، سی مضاعف۔ دوسرا سوال، بینا کا مادہ ہے ڈیش۔ اے با یا الف، بی با یا نون، سی با نون الف۔ تیسرا سوال، لعل ڈیش ہے۔ اے ظرف، بی ناصب مضارع، سی حرف مشبہ بالفعل۔ چوتھا سوال، المصدقین باب ڈیش سے ہے۔ اے تفعل، بی تفعیل، سی تفاعل۔